کہانی رات کی فیکٹری پہلی قسط۔ رات کے تقریباً 11:30 بج رہے تھے اور لاہور کے صنعتی علاقے میں واقع ایک پرانی فیکٹری کے بڑے دروازے آہستہ آہستہ بند ہونے لگے۔ دن کی شفٹ کے مزدور جا چکے تھے اور اب صرف رات کی خاموشی باقی تھی۔ اسی خاموشی میں ایک نیا ملازم فیکٹری کے اندر داخل ہوا جس کا نام علی تھا۔ عمر تقریباً 25 سال، چہرے پر ہلکی سی تکن مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک۔ وہ پہلی بار اس فیکٹری میں رات کی ڈیوٹی کے لیے آیا تھا کیونکہ اسے فوری پیسوں کی ضرورت تھی۔ اندر داخل ہوتی ہی اسے ایک عجیب سی سنسنی محسوس ہوئی کیونکہ بڑی بڑی مشینیں خاموش کھڑی تھی اور لمبے ہال میں صرف چند مدم بلب جل رہے تھے۔ وہ ابھی ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ پیچھے سے ایک باری مگر نرم آواز سنائی دی۔ تم نئے ہو؟ علی چونک کر مڑا تو اس نے دیکھا کہ دروازے کے پاس ایک آدمی کھڑا ہے جس کی عمر تقریباً 35 سال ہوگی۔ لمبا قد، مضبوط جسم اور آنکھوں میں عجیب سی سنجیدگی۔ اس نے اپنا نام حمزہ بتایا اور کہا کہ وہ پچھلے 3 سال سے یہاں رات کی شفٹ میں کام کر رہا ہے۔ علی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سلام کیا اور دونوں آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہوئے فیکٹری کے اندر چلنے لگے۔ شروع میں گفتگو اہم سی تھی مگر وقت گزرتا گیا تو علی کو محسوس ہونے لگا کہ حمزہ کا لہجہ عجیب حد تک نرم اور خیال رکھنے والا ہے۔ وہ بار بار پوچھتا، تھک تو نہیں گئے؟ پانی پی لیا کرو، اور کبھی کبھی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتا جیسے وہ اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ رات کے تقریباً 1 بجے جب کام کچھ کم ہو گیا تو دونوں فیکٹری کے پچھلے حصے میں پڑی ایک پرانی بینچ پر بیٹھ گئے۔ باہر ہلکی سی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ علی نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، رات کی ڈیوٹی عجیب ہوتی ہے نا، سب کچھ جیسے رخ سجاتا ہے۔ حمزہ نے آہستہ سے سر ہلایا اور بولا، ہاں مگر کبھی کبھی ایسی خاموشی میں انسان کسی کو واقعی جان لیتا ہے۔ علی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا کیونکہ حمزہ کی آنکھوں میں اس لمحے کا عجیب سی نرمی تھی جیسے وہ کوئی بات دل میں چھپائے بیٹھا ہو۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر حمزہ نے آہستہ سے پوچھا، تم یہاں کتنے دن رہو گے؟ علی نے ہلکی سانس لے کر کہا، پتہ نہیں، شاید جب تک کوئی بہتر نوکری نہ مل جائے۔ حمزہ نے نظریں جھکا لی جیسے اس جواب نے اسے کہیں اندر سے چھو لیا ہو۔ اس کے بعد دونوں دوبارہ کام میں لگ گئے مگر اب فضا میں ایک عجیب سی قربت محسوس ہونے لگی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور رات مزید گہری ہوتی گئی۔ تقریباً 3 بجے جب فیکٹری میں مکمل خاموشی تھی تو علی ایک بھاری ڈبہ اٹھاتے ہوئے لڑکھڑا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ گر جاتا حمزہ نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس لمحے دونوں بہت قریب کھڑے تھے، اتنے قریب کہ ایک دوسرے کی سانسیں محسوس ہو رہی تھی۔ علی نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو حمزہ کی آنکھوں میں وہی عجیب سی نرمی تھی مگر اس بار میں کچھ اور بھی تھا، ایک خاموش جذبہ جو لفظوں سے باہر تھا۔ چند لمحے دونوں اسی طرح کھڑے رہے، پھر علی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شکریہ، اگر آپ نہ پکڑتے تو میں گر جاتا۔ حمزہ نے آہستہ سے کہا، میں تمہیں گرنے نہیں دوں گا۔ یہ جملہ سن کر علی کا دل ایک لمحے کو رکا سا کیونکہ اس لمحے میں عجیب سی سچائی تھی۔ اس کے بعد دونوں نے کام ختم کیا اور فیکٹری کے پچھلی حصے میں آ کر کھڑے ہو گئے جہاں آسمان پر ہلکی روشنی نمودار ہونے لگی تھی۔ علی نے ہنستے ہوئے کہا، پہلی رات تو ٹھیک گزر گئی۔ حمزہ نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں مگر مجھے لگتا ہے کہ یہ رات ہماری زندگی کی سب سے یادگار رات بننے والی ہے۔ علی نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ حمزہ چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے اس کے قریب آیا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، کیونکہ آج لوگ اچانک زندگی میں آتے ہیں اور سب کچھ بدل دیتے ہیں۔ اس لمحے علی کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ حمزہ کی موجودگی اسے عجیب سے سکون دے رہی ہے۔ چند لمحے دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر علی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے قریب آ کر اسے آہستہ سے گلے لگا لیا۔ یہ ایک نرم سا لمحہ تھا، نہ شور تھا نہ جلدی، صرف خاموشی اور ایک عجیب سی گرمی جو دونوں کے دلوں تک پہنچ رہی تھی۔ حمزہ نے بھی اسے آہستہ سے تھام لیا جیسے وہ اس لمحے کو کھونا نہیں چاہتا۔ چند لمحوں بعد علی نے اس کے کندھے سے سر ہٹا کر اس کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، پتہ نہیں کیوں مگر مجھے لگتا ہے میں تم پر اعتماد کر سکتا ہوں۔ حمزہ نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں، اور مجھے لگتا ہے کہ تم میری تنہا راتوں کی عادت بن جاؤ گے۔ صبح کی پہلی روشنی فیکٹری کی دیواروں پر پڑنے لگی تھی مگر دونوں کے دلوں میں ایک نئی کہانی شروع ہو چکی تھی، مگر انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ آنے والی راتوں میں اس فیکٹری کی خاموشی ان دونوں کو ایسے رازوں اور جذبات کے قریب لے آئے گی جہاں سے واپس آنا آسان نہیں ہوگا۔
اور شاید یہی وہ لمحہ تھا جب ان کی زندگی کا سب سے خطرناک مگر خوبصورت سفر شروع ہونے والا تھا۔ اگلی چند راتوں میں فیکٹری کی وہ خاموش دنیا علی اور حمزہ کے لیے جیسے ایک الگ کائنات بن گئی تھی۔ دن میں جب شہر شور اور مصروفیت سے بھرا ہوتا تو دونوں اپنی اپنی زندگیوں میں گم رہتے، مگر جیسی ہی رات ہوتی اور فیکٹری کے بڑے دروازے بند ہوتے تو وہی مدھم بلبوں کی روشنی اور مشینوں کی ہلکی سی آواز ان دونوں کو دوبارہ ایک دوسرے کے قریب لے آتی۔ علی کو اب رات کی ڈیوٹی مشکل نہیں لگتی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ حمزہ وہاں ہوگا، جو ہمیشہ اس کے لیے چائے لے آتا، کبھی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتا تھک گئے ہو تو تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، اور کبھی کبھی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتا جیسے اس کی ہر بات سمجھ رہا ہو۔ ایک رات سرد ہوا فیکٹری کے پچھلے دروازے سے اندر آ رہی تھی تو دونوں معمول کے مطابق وقفے میں باہر سین میں آ کر بیٹھ گئے۔ آسمان صاف تھا اور چاندنی ہلکی ہلکی سین میں پھیل رہی تھی۔ علی نے چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑے ہوئے آہستہ سے کہا، عجیب بات ہے نا، چند ہفتے پہلے میں یہاں کسی کو نہیں جانتا تھا اور اب لگتا ہے کہ اگر ایک رات تم نظر نہ آؤ تو سب کچھ خالی لگتا ہے۔ حمزہ نے اس کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک گہری سی چمک ابھری۔ وہ لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، شاید کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو وقت نہیں دیکھتے، بس دل پہ دستک دے دیتے ہیں۔ علی کی دل کی دھڑکن اس لمحے تیز ہو گئی، اس نے نظریں جھکا لی مگر اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ حمزہ آہستہ سے اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور نرم آواز میں بولا، علی تم نے کبھی سوچا ہے اگر تم یہاں سے چلے گئے تو کیا ہوگا؟ علی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، کیونکہ اس سوال میں ایک عجیب سا خوف چھپا ہوا تھا۔ اس نے آہستہ سے جواب دیا، پتہ نہیں، شاید زندگی آگے بڑھ جائے۔ حمزہ نے گہری سانس لی اور آہستہ سے کہا، مگر ہماری راتیں شاید پھر خالی ہو جائیں گی۔ یہ سن کر علی کے دل میں ایک عجیب سی نرمی پھیل گئی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے حمزہ کے قریب آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ دونوں کی نظریں ملی تو ایسا لگا جیسے اس لمحے میں بہت سی انکہی باتیں چھپی ہوئی ہیں۔ علی نے دھیرے سے کہا، کبھی کبھی انسان کو دیر سے سمجھ آتا ہے کہ وہ کسی کے بغیر ادھورا ہے۔ حمزہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس لمس میں کوئی جلدی نہیں تھی بلکہ ایک سکون تھا، جیسے دونوں اس لمحے کو دل میں محفوظ کرنا چاہتے ہو۔ علی نے آہستہ سے اس کے قریب ہو کر اس کے کندھے پر سر رکھ دیا اور دونوں کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے۔ فیکٹری کے اندر سے دور کہیں مشین کی ہلکی آواز آ رہی تھی، مگر اس لمحے ان دونوں کے لیے دنیا جیسے رک گئی تھی۔ حمزہ نے دھیرے سے کہا، پتہ ہے میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ میری زندگی بس یہی ہے، رات کی شفٹ، خاموشی اور تنہائی، مگر تم آئے تو لگا شاید ابھی سب کچھ ختم نہیں ہوا۔ علی نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، شاید اس لیے کہ تم نے کسی کو قریب آنے دیا۔ حمزہ نے اس کے چہرے کو چند لمحے غور سے دیکھا اور پھر اس کے ماتھے کے قریب ایک نرم سا بوسہ دے دیا۔ وہ لمحہ نہ شور والا تھا نہ جلدی والا، بلکہ ایک خاموش وعدے جیسا تھا۔ علی نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، اب لگتا ہے کہ رات کی شفٹ اتنی بری نہیں۔ دونوں ہنس پڑے، مگر ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وقت گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ صبح کی پہلی روشنی فیکٹری کی کھڑکیوں سے اندر آنے لگی۔ علی نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، صبح ہو گئی، مگر عجیب بات یہ ہے آج دل نہیں چاہ رہا کہ یہ رات ختم ہو۔ حمزہ نے مسکرا کر جواب دیا، کیونکہ کچھ راتیں زندگی بدل دیتی ہے۔ اس نے علی کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور کہا، وعدہ کرو چاہے کچھ بھی ہو تم میری زندگی سے یوں اچانک غائب نہیں ہو جاؤ گے۔ علی نے چند لمحے سوچا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر دھیرے سے کہا، میں کہیں نہیں جا رہا جب تک تم مجھے روکنا چاہو گے۔ اس جواب کے ساتھ حمزہ کے چہرے پر سکون آ گیا اور شاید اسے برسوں سے نہیں ملا تھا۔ فیکٹری کے دروازے کھلنے لگے اور دن کی شفٹ کے مزدور اندر آنے لگے، مگر ان دونوں کے دلوں میں ایک نئی کہانی شروع ہو چکی تھی، کیونکہ کبھی کبھی زندگی کی سب سے خوبصورت محبتیں شور والے دنوں میں بھی نہیں بلکہ خاموش راتوں میں جنم لیتی ہے۔ اور اس پرانی فیکٹری کی راتوں نے علی اور حمزہ کی یہی سکھایا تھا کہ تنہائی میں ملنے والی سچی قربت انسان کی پوری دنیا بدل سکتی ہے۔ تو پیارے دوستو، رات کی فیکٹری کی یہ رومانٹک کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کیا علی اور حمزہ کی محبت نے آپ کے دل کو چھو لیا؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کہانی کا کون سا لمحہ سب سے پسند آیا، اور کیا آپ ایسی مزید رومانٹک کہانیاں سننا چاہتے ہیں؟ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے تاکہ ہماری اگلی زبردست اور دل کو چھو لینے والی کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔